سارے پریشانیوں کی وجہ سے یہ سمجھ کر آتے ہیں، کوئی بتاتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، ان سے دعا کرا دو، اور آ کر بیچارے بار بار کاروبار بالکل بند ہے، روزی بالکل تنگ ہے، بہت پریشان ہوں، بیوی گھر چلی گئی ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، کیا کروں میں، کچھ کر دیجئے، کچھ کر دیجئے۔ میں اپنے ایسے تمام بھائیوں سے، ایسی تمام بہنوں سے جنہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، بہت محبت سے کہتا ہوں، تم ایک نسخہ آزما کر دیکھو، روزانہ تھوڑی دیر اللہ کے سامنے اپنے غموں کا رونا رو کر تو دیکھو، اس یقین کے ساتھ کہ میرا وہ رب جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بے بس بھی نہیں ہے، اور وہ بے خبر بھی نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ پریشانیوں میں ہم مہینے اور سال گزارتے رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں چند لمحے نہیں گزار پاتے۔ مانگو اللہ سے، اور میں ہر ایک سے کہتا ہوں جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، جو پریشان ہیں، یہ تو ان کے ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے، ابھی وہ پورے نظام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، انشاءاللہ تمہارا علاج کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اصل بات سچی پکی کہوں، دیکھو اگر ساری کائنات کا وہ اکیلا مالک کسی کی مدد کو اور حفاظت کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کے شیطان، ساری دنیا کے تانترک، ساری دنیا کے جادوگر، ساری دنیا کے ابلیس اور دجال مل کر اس کا بال بھی نہیں کر سکتے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، ان سے تعویذ لو، ان سے، ایک راستہ یہ ہے۔ میرا اس راستے پر یقین نہیں ہے، اس سے زیادہ صاف لفظوں میں میں کہنے پر قادر نہیں۔ ایک راستہ اور ہے، نہاؤ دھو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور اس مالک کے سامنے جس کے سب نام تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اپنی پیشانی کو رگڑ ڈال اور کہو آج کے بعد سے میں آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ میری پریشانی دور کر دیجئے، اگر میرے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کو لوٹا دیجئے، اگر کوئی کسی نے میرے اوپر کچھ کیا ہے تو آپ کی قدرت کے سامنے کیا ہے، میں آپ کے سامنے رونا روتا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے، میرے گھر کی خوشیاں واپس کر دیجئے، میرے بند کاروبار کو کھول دیجئے، مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے، آپ کون ہیں مجھے اپنی پہچان دے دیجئے، مجھے ہمت دے دیجئے۔ یہ مانگو اللہ، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ کبھی کبھی وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ تم کتنے سچے ہو، دیکھیں، اس لیے وہ پہلے ہی دن نہیں آپ کی پریشانی دور کر دے گا، دوسرے دن بھی نہیں کرے گا، تیسرے دن بھی نہیں کرے گا، 10 دن بھی نہیں کرے گا، 20 دن نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر لگے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بھوکا مر جائے گا مگر میرے در کے سوا کہیں نہیں جائے گا، تب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو سچا دوست ہے، اس کو تو فیور کرنا ہی ہوگا، اس کی تو مدد کرنی ہی ہوگی۔ اس کو بھی تو حق ہے آزمانے کا، پرکھنے کا، وہ دیکھتا ہے کہ، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ ایک دن گیا اور کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو تیسرے دن کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ہوا تو چوتھے دن کہیں اور چلے گئے۔ ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ آج کل، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں بیٹھی ہوتی ہے اس کو نہیں اٹھاتی، اور ماں اس کو دیکھ بھی رہی ہے، خالی بھی ہے، رو رہا ہے، چل رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، آ کر گھٹنوں گھٹنوں چل کے آتا ہے، ماں کے پیر ٹانگیں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی ماں اس کو نہیں لیتی۔ کیا ماں کی ممتا میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، ماں کہتی تو نہیں، مگر اس کی ممتا کو بچے کو خوشامد کرتے ہوئے دیکھ کر ذرا مزہ آتا ہے۔ آپ تو ماں نہیں بن سکتے اللہ کے کرم سے، اب سائنس ترقی کر جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، امریکہ کے نئے صدر کے زمانے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا لگتا ہے ماں،
اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، ہاں میرے لال ایسی چپکاتی ہے کہ دوسرے پاس میں بیٹھے ہوئے کہ تعجب ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا. وہ جو بچے کا وہ ایکشن ہے نا، ماں کو پسند آتا ہے. بندے کا رونا بھی تو اللہ کو پسند آ سکتا ہے. اچھا لگ رہا ہے میرا بندہ، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. اگر فوراً چاکلیٹ دے دوں گا تو یہ رونا بند کر دے گا. ماں کو حق ہے، اللہ کو حق نہیں ہے. اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے، پھر رلائیے، پھر دیجئے، پھر رلائیے. اس لیے کہ پا کر کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے، اور بھوکے رہ کر رونے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی مزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو جب اختیار دیا اللہ نے تو بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتے ہو، یا ایک دن بھوکے رہنا چاہتے ہو اور ایک دن کچھ مل جائے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے. حضرت جبریل سے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دن میں کچھ کھا لوں تو شکر کے راستے سے اپنے رب کو تلاش کروں، راضی کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کے راستے سے اپنے رب کو. تو یہ ناز اور نیاز، ناز اور انداز ہے رشتے میں. اس رشتے کی حلاوت کو جو لوگ محسوس کرتے ہیں نا، وہ زندگی کو بڑے سلیقے سے گزارتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. وہ صرف خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے، وہ پریشانیوں کے دنوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. وہ پریشانیوں کے دن، وہ غموں کے دن، وہ بہت عجیب ہوتے ہیں. وہ جتنا اللہ سے قریب کرتے ہیں وہ خوشیوں کے دن شاید اکثر لوگوں کو اتنا قریب نہیں کر پاتے.